ایسے ٹہلنے سے کوئی حل ملنے والا ہے تو بتا دو مجھے، میں بھی تمہارے ساتھ ایسے 2 چکر لگا لیتی ہوں۔ انار نے مذاق اڑانے والے انداز میں حیا کو کہتے گھرنے پر مجبور کیا۔ تو تمہاری طرح بیٹھ کر بھی کوئی حل ملنے والا نہیں۔ حیا پوری طرح تپ چکی تھی۔ جیسے ہی وہ کلاس سے فارغ ہوئی، ایان پہلے سے ہی کلاس کے باہر اس کا منتظر تھا۔ حیا اس کو دیکھ بہت خوش ہوئی تھی، مگر جیسے ہی ایان نے اس کے قریب باتیں یہ کہا کہ اس نے سوچ لیا ہے اب وہ اس لڑکی سے ملے گا، حیا کے جیسے پیروں تلے زمین نکلی ہو۔ وہ تو سمجھی تھی کہ ایان یہ کہے گا کہ وہ لڑکی اسی یونی کی ہے، اس کو لگتا ہے، لیکن وہ ایان کی بات سن جیسے صدمے میں چلی گئی۔ تب وہ اس کے مشورے میں ہاں ہلانے کے سوا کچھ نہیں کر سکی۔ ابھی ویسے ہی غصے سے اپنے گھر کے لان میں ٹہل رہی تھی۔ حیا یار کیا ہو گیا ہے تجھے؟ تو کہیں عشق وشق میں پڑ گئی اور ساتھ میں میرا بھی ایسی بکواس باتوں میں دماغ خرچ کروا رہی ہے۔ جیسے انار نے عالیہ کا میسج دیکھا اس کو ایک دم سے اپنا کام یاد آیا تھا، جبکہ وہ ساتھ ہی عالیہ کے میسج کو پر جواب ٹائپ کرنے لگی۔ جب تجھے ہوگا نا تب پوچھوں گی۔ حیا ویسے ہی غصے سے بڑھ کے لو بے گرم گرم چائے اور ساتھ میں پکوڑے۔ ابھی انار کچھ بولتی کہ نمرین چائے لاتے بولی تو حیا جو غصے سے ٹہل رہی تھی اپنی بابی کو دیکھ آرام سے چیئر پر بیٹھی، کیا ہوا ایسے منہ کیوں بنا ہوا ہے؟ نمرین جو مگو میں چائے ڈالنے لگی تھی ایک نظر حیا کو دیکھ مخاطب کر گئی۔ انار جو فون پر عالیہ کو میسج کرتی تھی سیسی سا نمرین کو دیکھ جلدی سے عالیہ کے ان باکس سے نکل حیا کو میسج کرنے لگی کچھ۔ ابھی حیا کچھ کہتی کہ فون پر میسج کی بیپ سن فون آن کیا، جبکہ انار کا میسج دیکھ وہ سامنے بیٹھی انار کو گھورنے لگی۔ ساتھ اس کا بھیجا میسج پڑھا، میری مانو یہ ٹھیک وقت اپنی بابی کو صاف بتا دو کہ بابی میں آپ کے بھائی کو محبت میں پاگل ہو گئی ہوں، پلیز میری اپنے بھائی سے شادی کروا دے۔ میسج کے لاسٹ پر ہنسی والی ایموجی بھی ڈالے جیسے انار نے ایک بار پھر محبت کا مذاق اڑایا۔ حیا کا بس نہیں چلا تھا بھی انار کو مار مار کر صاف کر دیتی، جبکہ غصے کو ضبط کرتے فون کو بند کرتے ٹیبل پر پٹکی۔ ایسے انار کو میری پیاری نند کیوں گھور ہی ہے؟ نمرین جو مگ حیا کے سامنے رکھنے لگی اس کو سامنے بیٹھے انار کو گھورتے دیکھ وہ ہلکے سے مسکراتی بولی کچھ نہیں بھابی، ایسے ہی بکواس میسج سینڈ کیا تھا اس نے، میں نے ابھی دیکھا تو۔ حیا تیزی سے ہلکے پھلکے انداز میں بولتی بات چھوڑ گئی۔ نمرین اس کی بات کو سمجھ ویسے اب مگ انار کے ہاتھ میں تھما گئی۔ نمرین ابھی آئین لاہور کا بنا ہے، میرا مطلب آپ کی کوئی بات ہوئی اس سے؟ انار حیا کو پریشان بیٹھے دیکھ نمرین سے مخاطب ہوئی، پتہ نہیں مجھے نہیں لگتا وہ ابھی آنے والی ہے، برہان کو وہاں زیادہ کام رہتا ہے اور آیت ٹھیک بھی نہیں تھی۔ امی سے بات ہوئی تو انہوں نے بتایا تھا کہ آیت کو 2 دن سے بخار تھا، برہان اس کا اچھے سے خیال رکھ رہا ہے اور برہان نہیں چاہتا ابھی آیت اس کو چھوڑ یہاں کے لیے چلی آئے۔ آخر کی بات کہتے نمرین ہلکے سے اسمائل پاس کر گئی، جبکہ حیا اور انار بھی سندیرے سے مسکرائی۔ سچ میں تو تمہیں یہاں کچھ بتانے آئی تھی حیا؟ جیسے ہی نمرین کو یاد آیا بولی تمہارا نشانہ اتنا کمال کا نہیں۔ سہان جو نشانہ چونکنے پر دوبارہ سے نشانہ لگانے لگا تھا، آواز سن بندوق کو ویسے ہی پکڑے دائیں طرف مڑا جہاں پر خود منہ میں سیب ڈالے مسکرائے۔ سہان نے غور سے وہ آج جینس کی جگہ قمیض شلوار میں ملبوس تھی۔ اچھا تو اب تم ہمیں بتاؤ کہ نشانہ کیسے لگایا جاتا ہے؟ سہان بندوق کی نوک نیچے کرتے آواز بلند میں بولا تاکہ وہ دور کھڑی آسانی سے سن سکے۔ نہیں میں نے ایسے تو نہیں کہا، اور سرسی سا سر نہ میں ہلاتے سہان بالکل سامنے آئی، رہنے دو خورشا، ہمیں پتہ ہے تم خود کو بہت بڑی 30 مار سمجھتی ہو، بتانے کی ضرورت نہیں۔ سہان نے یہ کہتے جیسے ناک سے مکھی اڑائی۔ وہ جو سیب کھا رہی تھی کالی آنکھیں پھاڑ سہان کو گھورا۔ سہان شاید 30 مار سمجھتی نہیں ہوں بلکہ ہوں بھی، اور سیب دانتوں میں چباتے تیزی سے بولے، جبکہ مقابل کو بولنے کا موقع دیے بنا سیب سہان کے ہاتھ میں دیتے بندوق خود تھام گئے۔ سہان ہکا بکا سا رہ گیا۔ وہ بندوق لیتے اپنا دوپٹہ جو اس کے گلے میں تھا ایک ادا سے کمر پر باندھ گئی۔ سہان ایک نظر بھرپور اس کو دیکھ ہور کا تھمایا سے مزے سے کھانے لگا، جبکہ ساتھ ہی ٹیبل پر بیٹھتے نظریں ہور کے نشانے کی طرف محوس کی۔
وہ نے سامنے بوتل پر پڑے سیب کا نشانہ باندھے گولی چلائی تو وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوئی. کیا بات ہے، مان گیا تمہیں ایسے ہی کسی نے سیکرٹ ایجنٹ نہیں بنایا بلکہ بہت کچھ دے کر ہی تم کو سلیکٹ کیا ہوگا. یہ نشانہ تو ایسے ہی تھا. تم بہت قابل ہو یہ ثابت کرنے کے لیے. تمہیں وہ سامنے آسمان سہان جو حور کے قریب آ چکا تھا اس کے کان میں سرگوشی کی طرح بولتے سامنے آسمان کی طرف اشارہ کر گیا. پر اڑتے پرندوں کا نشانہ باندھنا ہوگا. بتاؤ کر پاؤ گی؟ سہان سیب کو مزے سے کھاتے حور کے سامنے کھڑا ہوا. یوں کہ اتنی دور میں حور نے اپنی کالی آنکھوں کو چھوٹا کرتے مصنوعی انداز میں سہان کو دیکھا. دونوں کی نظریں ایک دوسرے کے عکس کو گہرا کر رہی تھی. مجھے کوئی شوق نہیں ایسے بے زبان پرندوں کا قتل کرنے کا. ایسے بکواس کام تم مجھے سے کرتے ہوگے مگر ابھی نہ یہ میں بکواس کام کرنے والی ہوں نہ ہی یہ تمہیں کرنے دوں گی. اور ویسے ہی تھکے سے لہجے میں بولتی بندوق مضبوطی سے پکڑتے سہان سے فاصلہ بنا کے. سہان جو جانتا تھا کہ وہ ایسے ہی کرے گی اس کو جاتے دیکھ ہلکے سے مسکراتے لمبی لمبی ڈگ پڑتے اس کے پیچھے ہوا. سلام تایا جان. جمال ایک نظر اپنے تایا فیصل شاہ کو دیکھ اٹھتے سے کھڑا ہوا. وعلیکم السلام. فیصل شاہ نے جواب دیتے آنکھوں سے بیٹھنے کا اشارہ کیا جبکہ وہ خود بھی آرام سے بیٹھے. آج یہاں آنے کا خیال کیسے آ گیا؟ ابھی فیصل شاہ کچھ بولتا کہ اسلم شاہ جمال کا باپ وہاں آتے بلند آواز میں گویا ہوا. فیصل شاہ سرسی سے اسلم کو دیکھتے واپس سے جمال شاہ کو غور سے دیکھنے لگا تھا جبکہ وہ آرام سے پرسکون ہوتے صوفے سے ٹیک لگا گیا. کیوں یہاں آنے سے پہلے مجھے آپ کی اجازت لینی تھی یا کسی کے دستخط پیپر پر کروانے تھے کہ میں یہاں میرپور آ سکتا ہوں یا نہیں؟ جمال شاہ بھی اپنے باپ کا بیٹا تھا. اس نے یہ ترک باترک بولتے ایک نظر اپنے باپ کو دیکھا جبکہ اپنے الفاظ سے وہ دونوں بھائیوں کو سنا چکا تھا کہ وہ بھی ان کا ہی خون ہے. کسی سے ڈرتا نہیں. کتنے دن کے لیے آئے ہو؟ اسلم شاہ غصے سے کچھ بولتے کہ فیصل شاہ بہت آرام سے جمال شاہ کے انداز کو دیکھ بولا طے کر کے نہیں آیا کہ کتنے دن رہنا ہے یہاں. جب دل کیا واپس چلا جاؤں گا. باقی میرے کچھ دوست میرے ساتھ آئے ہیں ان کے رہنے کا انتظام کروا دینا. جمال شاہ کھڑے ہوتے ہی سانس میں بولتے لمبے لمبے ڈگ بڑھتے سیڑھی کو عبور کر گیا. اور اسلم شاہ فیصل شاہ نے دور تک اس کو جاتے دیکھا. بھائی صاحب یہ لڑکا دن بہ دن ہمارے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے. میں بتا رہا ہوں ایک دن اس کی وجہ سے ہی ہم لوگ برباد ہو جائیں گے. اسلم شاہ کا تو جیسے جمال کے ایسے بدتمیزی سے خون کھول گیا. وہ غصے سے بھڑکتے تیزی سے کھڑے ہوئے تھے. کچھ نہیں ہوتا اسلم اس کو کہیں نہیں جائے گا. یہ لڑکا ابھی منہ کے بل گرا ہے اسی لیے تن بدن میں آگ لگی ہوئی ہے. وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا. فیصل شاہ نے بولتے جیسے مکھی اڑائی تھی. تمہیں نہیں پتہ جمال ہمارے آگے چل کر کتنا کام آنے والا ہے. فیصل شاہ نے آگے کا سوچتے دل میں بڑبڑایا. حیا تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم تو ایسی نہیں تھی. مجھے امریکہ سے آئے ہوئے 2 دن ہو گئے ہیں اور تم نہ خود کہیں مجھے لے کر جاتی اور نہ ہی اپنی یونی کے بارے میں کچھ بتاتی ہو. آبش منہ بناتے حیا کے بیڈ پر لیٹنے والے انداز میں گری. یار سوری میں ایسے ہی بزی تھی. حیا جو لیپ ٹاپ کھولے بیٹھی تھی اب پوری طرح آبش کی طرف متوجہ ہوتی بولی ہاں نظر آ رہا ہے ڈیئر کزن کہ کام سے زیادہ تم سوچنے میں بزی ہو. ایسا بھی کیا ہے جس کو اتنا ٹائم دے کر سوچا جا رہا ہے؟ آبش دیکھی سے نظر حیا پر ڈالتی آئی برو اچکا گئی جبکہ حیا اس کی نظروں کو خود پر گہرا ہوتے دیکھ کنفیوز ہوئی. تبھی وہ اٹھتے تیزی سے بالکونی کی طرف گئی تاکہ خود کی کیفیت کو چھپا سکے. آبش تم بنا ایسے ہی لگا ہوگا تمہیں اور ویسے بھی کام پر سوچنا تو پڑتا ہے. اب کے حیا نے ہلکے پھلکے لہجے میں کہتے بات کو رنگ دیا. بجلی میڈم یہاں کیوں ایسے منہ لٹکائے کھڑی ہو جیسے کوئی مر گیا ہو؟ انار نے بتایا مجھے. حور جو ایک دم تیزی سے روم میں داخل ہوئی حیا کو بالکونی کے پاس کھڑے دیکھ اونچی آواز میں بولتے حیا کو شاک کر گئی جبکہ حیا تقریباً بھاگتے حور کے قریب آئی تھی اور بنا موقع دیے اس کو بیڈ کی طرف پلٹا یوں کہ وہ سامنے بیٹھی آبش کو دیکھ سکے. حور جو آگے بولنے لگی تھی اچانک سے حیا کے اتنے مضبوطی سے پکڑنے پر وہ ہکا بکا ہوئی مگر جیسے ہی پیٹ پر کسی انجان لڑکی کو دیکھا وہ پل میں
تذبذب کا شکار ہوئی۔ اوہ حیا، فرینڈز بھی لگتا ہے اپنے جتنی ہوشیار بنائی ہے۔ تو نے دیکھے بنا ایک ساتھ کتنا کچھ بول دیا۔ عابش ظہور کا انداز دیکھ ارشش ہو چکی تھی، جبکہ حیا اور حور اس کی تعریف سن کچھ سکون میں آئی۔ سوری تو مجھے لگا ہے کوئی بات نہیں، فرینڈز ایسے ہی ہونے چاہیے۔ اینی وے عابش مسکراتے اپنا ہاتھ حور کے آگے کر کے، جس کو حور نے بھی اگلے پل ہی تھاما۔ می حور عابش، یہ حور میری بہت اچھی دوست ہے، ہم ساتھ میں ہی یونین میں پڑھتے ہیں اور بھی بہت کچھ ایک ساتھ کرتے ہیں۔ حیا جو خوش تھی حور کو دیکھ جلدی سے تفصیلی انداز میں بولی، اتنا ہی نہیں، اب تو رشتے میں یہ بھی کزن بن گئی ہے۔ حیا ہنستے جلدی سے بولی، جس کو سب حور بھی مسکرائی۔ وہ کیسے؟ عابش الجھی، ویسے کہ حور میری بہن ہے۔ ابھی حیا کچھ بولتی، نمرین جو حور کا آنٹی سے سن ملنے چلی آئی تھی، خوشی سے بتاتے حور کو گلے لگا کے، کیسی ہیں آپ آپی؟ حور ملتے ہی دریافت کرنے لگی، میں ٹھیک، تم بتاؤ ساہیوال میں سب کیسے ہیں؟ شاہو حویلی گئی تھی، نمرین اپنا بتاتے ساتھ ہی سب کے بارے میں جاننے لگی، کیونکہ عابش جو سمجھ چکی تھی اب خاموشی سے سن رہی تھی۔ جی آپی وہیں گئی تھی ناز آنٹی، میرا مطلب بڑی امی کے پاس، وہاں بہت مزہ آیا سچ میں۔ حور نمرین کو دیکھ بولی، ہاں مزہ تو آنا ہی تھا، ناز تائی سب کا بہت کرتی ہیں۔ خیر تم لوگ باتیں کرو، میں تم لوگوں کے لیے کچھ لاتی ہوں۔ نمرین حیا عابش کو خاموش کھڑے دیکھ بولی، نہیں بھابی، میں تو حور کے ساتھ باہر جانے والی تھی، ہمیں کچھ بہت خاص کام ہے، باقی آپ ایسے کریں، عابش کو اپنے ساتھ بوتیک لے جائیے، اس کو شاپنگ کروائیے، میں کام سے فارغ ہو کر وہیں جوائن کرتی ہوں آپ لوگوں کو۔ حیا عابش کو بولنے کا موقع دیے بنا حور کو لیتی وہاں سے بھاگی، جبکہ نمرین مسکراتے عابش کو تیار ہونے کا کہتی خود بھی گئی۔ ہم ایسے وہاں سے بھاگے کیوں؟ حور جو حیا کے تیزی پر حیران ہوتی بولی، جبکہ وہ دونوں حیا کے گھر سے باہر نکلتے پیدل چلتے پارک میں داخل ہوئی، کیونکہ مجھے تم پر غصہ کرنا تھا اسی لیے۔ حیا جو پہلے چل رہی تھی حور کے بے تکے سوال پر چڑھی، ناراض کیوں ہو رہی ہو؟ میں نے تو اس لیے کہا کہ تمہاری کزن کو برا لگا ہوگا۔ حور حیا کو بھڑکتے دیکھ اب کے دھیرے سے بولی، جبکہ حیا سن پھر سے چلنے لگی تھی۔ پارک میں چند اکا دکا ہی لوگ تھے، جبکہ بہت بچے بہت مزے سے کھیل کھیل رہے تھے۔ وہ دونوں بچوں کے پاس سے گزرتی گھاس پر بیٹھی، تم اس کو چھوڑو، یہ بتاؤ کہ میں ایان والے مسئلے کا کیا کروں؟ حیا جو پوری طرح الجھی پڑی تھی پریشانی سے منہ پھلائے بولی، کیا کرنا ہے ایان بھائی کا؟ وہی کرو جو دل کہہ رہا ہے، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، ایسے ہی کرو، سیدھی ان کے سامنے جا کر کھڑی ہو جاؤ، بتا دو کہ جو لڑکی میسج کرتی ہے وہ کوئی اور نہیں میں ہی ہوں۔ حور حیا کو ایسے اتنا پریشان ہوتے دیکھ صاف لہجے سے بولی، جبکہ یہ سن حیا نے ایک لمبا سانس اندر کو کھینچا، آنکھیں بند کرتے آسمان کی طرف منہ کیا۔ حور جو تھوڑے فاصلے پر براجمان تھی کھسک کر حیا کے نزدیک ہوئی۔ حیا میری جان اتنی پریشان کیوں ہو رہی ہے؟ کچھ نہیں ہوتا، کتنی دیر ایسے ہی ایان بھائی کو اور تنگ کر سکتے ہیں، کبھی نہ کبھی تو ان کو سچ پتہ چلے گا نا، تو بہتر ہے ابھی ہی سب کچھ سامنے آ جائے، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ حور نے پیار سے حیا کو سمجھانا چاہا، لیکن حور میرا دل نہیں مان ہے، ایسے لگتا ہے ابھی اس کو کچھ بتایا تو کھو دوں گی، جیسے بھی کر کے بھی فی الحال ایان کو کسی اور لڑکی سے ملوانا ہوگا، تم کا کہنا کرنا کیا چاہتی ہو؟ حور حیا کی بات کرتے درمیان میں بولی، جبکہ حیا ایک سانس خارج کرتے حور کی طرف پوری طرح متوجہ ہوئی۔ حور میں چاہتی ہوں مجھے ایسے ہی حیا جانتے ہوئے چاہے میں اس کے سامنے ہوں وہ ایسے مجھے پہچانے، تو بس ابھی اس کے سامنے کوئی اور لڑکی جائے گی فون پر تو میں ہی بات کروں گی، دیکھنا یہ ہے کہ کیا ایان فرق محسوس کر پاتا ہے یا نہیں، دوسری بات وہ اس لڑکی کو کتنا بول سکتا ہے مجھے یہ بھی دیکھنا ہے، آخر اس کو اتنا تانگ کیا ہے میں نے۔ حیا آخری بات کہتے ہلکے سے مسکرائی، تو حور سب سن تھوڑی ناخوش ہوئی، ٹھیک ہے جیسا چاہتی ہو کرو، مگر کہیں لینے کے دینے نہ پڑ جائیں، ایسا نہ ہو ایان بھائی اس لڑکی پر فدا ہی ہو جائے جس کو ایسے ہی ناٹک کرے تم سامنے بھیجنے لگی ہو، وہ تو بعد کی بات ہے ڈیئر فرینڈ، ابھی یہ بتاؤ ایان کے سامنے بھیجنا کس کو ہے؟ حیا نے حور کی بات کو سن جیسے ناک سے مکھی اڑائی ہو، جب اتنا سوچ لیا میری پیاری دوست، مجھے یقین ہے لڑکی بھی ڈھونڈ لوں گی۔ حور اس کو
پھر سے سوچتے دیکھ تیزی سے بولی تو حیاخور کو دیکھ دھیرے سے سمائل پاس کر گئی۔ گائز کچھ دیر کے لیے اپنی مصروفیت کو ایک طرف رکھتے اس معصوم کو بھی دیکھ لو، میں بور ہو رہا، کوئی مجھ بیچارے کو بھی پوچھ لو۔ اسمارٹ نے میسج ٹائپ کرتے اپنے واٹس ایپ گروپ میں سینڈ کیا۔ کیوں تجھے کیا ہو گیا جو ہم اپنا مزاج چھوڑے تجھے دیکھے؟ علی جو پہلے سے ہی آن بیٹھا ہوا تھا اسمارٹ کا میسج پڑھا، تیزی سے جواب سینڈ کیا۔ ہاں صبح تک تو ٹھیک تھا، ابھی ایسا کیا ہو گیا؟ اسمارٹ جو ٹائپ کرنے لگا تھا اگلا میسج حسن کا پارٹ جلدی سے ٹائپ کرتے میسج کا رپلائی کیا۔ میں نے کہا بور ہو رہا ہوں، گھر پر کوئی بھی نہیں ہے، سوچو تم لوگوں سے پوچھ لوں کہ کیا کر رہے ہو، لیکن یہاں تم لوگ میرے پیچھے پڑ گئے۔ اسمارٹ بولتے ساتھ ہی منہ بنانے والی ایموجی سینڈ کر گیا۔ جبکہ اس کا رپلائی دیکھ حسن علی نے ہنسنے والی ایموجی سینڈ کی۔ یہ میں نے کیا سن لیا؟ اسمارٹ ہمارا اسمارٹ بور ہو رہا تھا، وہ بھی تب جب گھر والے گھر پر نہیں۔ زر جو مووی سے لطف اندوز ہو تو مسلسل فون پر میسج کی بیپ سن آن ہوا، مگر جیسے ہی میسج دیکھا ایموجی لگاتے اپنی حیرانگی سب کو دکھائی۔ ٹھیک جا رہے ہو زر میاں، لیکن کوئی بات نہیں، میرا بھی ٹائم آئے گا۔ اس سے پہلے اسمارٹ نے ابھی آدھا میسج سینڈ کیا تھا کہ حسن نے جلدی سے اگلی لائن لکھ شرارت سے ماحول کو مزید خوشگوار بنایا۔ یار یایان کہاں رہتا ہے، نظر ہی نہیں آ رہا۔ زر نے بات کا موضوع بدل ان کو مزید کسی بحث سے نکالا، پتہ نہیں اس کو کیا ہوا ہے آج کل، مجھے تو لگتا ہے وہ ہم سے باتیں چھپانے لگ گیا ہے۔ حسن جو ایان کو سامنے صوفے پر بیٹھے دیکھ رہا تھا میسج ٹائپ کرتے سب کے کان کھڑے کر گیا۔ کیا مطلب ہے؟ زر اسمارٹ نے ایک ساتھ میسج کا جواب دیتے پوچھا۔ مطلب آج کل یونی میں ہمارے ساتھ نہیں رہتا اور یہاں فلیٹ میں آنے کے بعد بھی زیادہ تر اپنے فون پر مگن رہتا، لگتا ہے اس کی زندگی میں بھی کوئی ہریالی آ گئی ہے۔ حسن نے اپنی سوچ بتاتے ان سب کو بھی سوچنے پر مجبور کیا، کیا سچ میں؟ زر کو تو جیسے یقین نہیں آتا، جبکہ علی بھی حیران ہوتا منہ بنانے والے ایموجی سینڈ کر گیا۔ علی میرے بھائی سب لوگ اپنی سیٹنگ کرنے میں لگے ہوئے، کوئی بھی شادی کا لڈو کھائے بنا مرنا نہیں چاہتا، لیکن مجھے جانے کیوں ایسا لگ رہا ہے یہ پل ہمارے نصیب میں رب لکھنا بھول گیا۔ سمار کو ایک بار پھر اپنا درد یاد آیا تھا، شہریار اسد جو خاموشی سے ان کے میسج گروپ میں پڑھے تھے سمار کا میسج دیکھ جواب دیے بنا رہ نہ سکے۔ کچھ نہیں ہوتا میرے بھائی، ہم تیرے دکھ میں برابر کے شریک حسن نے لکھتے ساتھ ہی خوب ہنسنے والی ایموجی سینڈ کی، جس کو دیکھ زر حسن بھی خوب مسکرائے۔ مجھے کیوں تو اپنے ساتھ شامل کر ہے، اللہ نہ کرے میں کنوارا مروں، میری جگہ میرے دشمن مر جائیں، میں تو شادی بھی کروں گا، اپنے بچوں کو بھی دنیا میں لاؤں گا، تو اپنا سوچ چلیے۔ جس کو اسمارٹ کے بعد زہر لگی تیزی سے جواب دیتے سب کو ایک بار پھر ہنسنے پر اکسا گیا۔ گائز میں سچ بتا رہا ہوں، ایان کی زندگی میں کچھ تو ایسا ہو رہا ہے جس کا ہم سب کو علم نہیں۔ حسن ایان کو سامنے لیپ ٹاپ پر کام کرتے بولا۔ کچھ نہیں، ایسے ہی تیرا دماغ فالتو سوچ رہا ہے۔ اسد حسن کے میسج پر جواب دیتے گھورنے والی ایمیج سینڈ کر گیا تھا، جس کا مطلب تھا اب اور کوئی بھی بات ایان پر نہیں ہوگی۔ مجھے سمجھ کیوں نہیں آ رہا ہم سب یہاں ایک دوسرے سے کیوں الجھ رہے ہیں؟ چلو اپنے بڑے گروپ میں چلتے ہیں، دیکھیں تو صحیح کون کون سی لڑکی رات کے اس پہر جاگ رہی ہے۔ زر جانتا تھا کہ اس گروپ میں ابھی برہان احمد کوئی بھی اور آنے والا نہیں۔ چلو پھر چلتے ہیں۔ حسن تو ڈبل ہوش ہو گیا تھا، جبکہ جاتے ہی پہلا میسج اس نے ہی ٹائپ کیا، کہاں ہو گروپ والو؟ حسن کا میسج دیکھا آمنہ آ نہیں، ہم اوپر ہیں اور آپ نیچے۔ بہن نے یہ کہنا فرض سمجھا، جبکہ حسن کا منہ بنا تھا۔ السلام علیکم۔ ابھی کوئی اور میسج سینڈ کرتا ایمان اسلام کرتے گروپ پر حاضری لگائی، جبکہ پیچھے حیا بھی گروپ میں حاضر ہوئی جو پہلے سے ہی واٹس ایپ پر لگی ہوئی تھی۔ کیسے ہو ایمان؟ شادی اچھی کی تیری یار، تو لندن کی ہو کر ہے گی۔ نیمی گروپ میں داخل ہوتے سب کے میسج اور ایمان کو پکڑ گئے، جبکہ زہرا سر شہریار خاموشی سے سب کو آتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ کیا نیمی جب دیکھو بس ایمان سے ایسے سوال کرتی رہتی ہو؟ کبھی ایسے سوال کوئی آئے سے بھی کر لیا کرو۔ عاشق کو تو بس آئے سے ہی شکایت تھی۔ ماشاءاللہ یہاں تو سب لڑکیاں آن لائن بیٹھی ہوئی ہیں، لگتا ہے صرف کسی ایک کے میسج کا انتظار کیا جا رہا تھا کہ کوئی گروپ میں آ کر ایک میسج کر دے تو آن لائن جہاں شروع ہو جائے۔ سمار صاحب کو تیزی سے میسج سینڈ کرتے دیکھ حیرانگی سے بولا، آئے جو عشاء کی نماز سے فارغ ہوتے فون پر میسج کی بیپ سن جائے نماز رکھ کر آن ہوئی، جبکہ سب کے میسج پر ہلکے سے مسکراتے ٹائپ کرنے لگے، السلام علیکم میرے پیارے پیارے دوستوں، کیا حال ہے؟ ابھی کوئی بھی سمار کے میسج کا جواب دیتا۔ ماضی، یا اللہ یہ کہاں سے آ گیا؟
نہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ضرور میں کوئی سپنا دیکھ رہی ہوں۔ جنت مسلسل اپنی نیلی آنکھوں کو چپکائے سامنے کھڑے شخص کو گھورنے لگی، جبکہ جن قدموں سے وہ کالج سے باہر آئی تھی ان قدموں سے واپس پیچھے کو دوڑی۔ ارے ایسا کیا ہو گیا جنت بی بی، جو ایسی اندھدھند بھاگی چلی آ رہی ہو اور سامنے بھی دیکھ نہیں رہی کہ کوئی اپنے دھیان میں ہوگا؟ شبانہ جو جنت کے پیچھے ہی تھی، جنت کو تیزی سے کالج کے ڈور پر آتے دیکھ بولی، شبانہ یہ باتیں چھوڑ بس سامنے دیکھ، میں بتا رہی ہوں اب میں اس شخص سے بات ہرگز نہیں کروں گی۔ تجھے پتہ بھی ہے اس نے مجھے پچھلی بار میرپور ہاؤس میں کتنی باتیں سنائی؟ مراد بھائی یہاں ساہیوال میں کب آئے؟ شبانہ سامنے درخت کے نیچے گاڑی میں بیٹھے مراد شاہ کو دیکھ حیران ہوئی۔ ابھی تو نے بھائی کو کس نام سے پکارا؟ کیا کہا تھا؟ شبانہ الجھی تو جنت نیلی آنکھوں کو چھوٹا کرتے بولی، راہشش، یہ کس زبان کا لفظ ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے پتہ بھی ہے؟ شبانہ کو جنت پہ حیرانگی ہوئی۔ مجھے کیا پتا اس کا کیا مطلب بنتا ہے، میں نے تو یہ انڈیا کے ڈرامے میں سنا تھا۔ ابھی غصے سے اس کو بول دیا۔ جنت منہ بناتے نیلی آنکھوں سے سامنے اشارہ کر گئی، جبکہ شبانہ جنت کی بات سن اس کو ایک گولی سے نواز گئی۔ چل ہم لوگ نقاب کر کے یہاں سے چلتے ہیں۔ جنت جو کالج کے گیٹ کے پاس ہی کھڑی ہوئی تھی، اب کے بولتے اپنے کالج کے اندر رکھتے شبانہ کا ہاتھ کھینچنے لگی۔ ایک منٹ میری بہن، ہم کہیں نہیں جا رہے، مجھے سمجھ آ گئی وہ یہاں اکرام کے ساتھ آئے ہیں۔ جنت میری بات سن، دیکھ تو میری پیاری بہن ہے نا؟ شبانہ جو کالج کے گیٹ سے باہر کھڑی تھی اب کے اندر پاؤں رکھتے جنت کو بازو سے پکڑتے ایک سائڈ پر کھڑی ہوئی، جبکہ اب بولتے اس کو بہت پیار سے مکھن لگانے کی کوشش کی۔ دیکھ وہ مجھے ناکرام سے ملنے وہ جو کونے پر کافی شاپ ہے وہاں جانا ہے۔ شبانہ نے دائیں طرف اشارہ کرتے ایسے بیان کیا جیسے جنت کو گیٹ سے باہر وہ نظر آ رہا ہو۔ کیا مطلب ہے تمہاری بات کا؟ تم مجھے اپنی بہن؟ جنت کو تو جیسے 440 وولٹ کا جھٹکا لگا تھا۔ کیسے اکیلے چھوڑ ملنے، وہ بھی اکرام بھائی سے؟ چلی جاؤ گی؟ میں سب سمجھ گئی۔ جنت جو پہلے ہی بھڑکی ہوئی تھی شبانہ کی بات سن جیسے اس کو مزید آگ لگی تھی، وہ ناراض ہوتی سیدھی کالج کے اندر کی راہگیری کی طرف بڑھی تو شبانہ اپنے سر کو پکڑ اس کے پیچھے بھاگی۔ جنت کیا ہوا؟ تم ایسے کیوں بول رہی؟ کتنے دن سے اکرام سے ملنا چاہتے تھے لیکن میں ان کو انکار کر دیتی تھی، صرف تیری وجہ سے۔ کل انہوں نے فون پر کہا کہ وہ چھٹی ٹائم یہاں کالج کے پاس والے کافی شاپ میں آئیں گے تو میں ان کو منع نہیں کر پائی۔ پلیز میری بات کو سمجھے۔ شبانہ جنت کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھی کیونکہ جنت غصے سے چلتی ابھی حالی کلاس روم میں آ بیٹھی تھی۔ ٹھیک ہے چلے جاؤ، لیکن جانے سے پہلے مجھے بتاتی جاؤ اکرام بھائی کی محبت میں تم مجھے بھول گئی ہو نا؟ جنت اپنی نیلی آنکھوں کو تھوڑا چھوٹا کرتے شبانہ کو سر پکڑنے پر مجبور کر گئی۔ دوست دوست نہ رہا، ویسے اب بہن بہن نہ رہی۔ بھول گئی کہ ہم دونوں بہنیں تھیں؟ یہ بھی یاد ہے کہ نہیں؟ ہم دونوں کی گال پر کرتے ڈمپل اپنی ذاتی پہچان ہے۔ جنت جو مراد کو باہر دیکھ پریشان ہو چکی تھی اب کے رونے والے انداز میں بولتی، اپنا دوپٹہ اپنی نیلی آنکھوں پر رکھ کے کہ شبانہ کو لگے وہ رونے لگ پڑی ہے، مگر شبانہ جو جانتی جنت ایسے ہی کر رہی ہے۔ اس کی ڈمپل والی بات سن ہلکے سے مسکرائی جنت۔ شبانہ اس کا دوپٹہ چہرے سے ہٹانے کی کوشش کرتے ساتھ ہی پکارنے لگی، جبکہ وہ اس کو بچوں کی طرح بیٹھے دیکھ خوش بھی بہت ہی۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، لیکن پہلے مجھے یہاں سے اس مراد شاہ سے بچا کر گھر والے راستے پر چھوڑو۔ میں خود چلے جاؤں گی مگر اس سے کوئی بات نہیں کروں گی۔ جنت کو مراد کا میرپور ہاؤس والا لہجہ ابھی بھی بھولا نہیں تھا۔ جنت تم سمجھ کیوں نہیں رہی؟ تم حویلی کیسے جا سکتی ہو، وہ بھی میرے بنا؟ جانتی ہو نا ہم ساتھ میں ہی جا سکتے ہیں۔ شبانہ کو خود پر رونا آیا تھا کہ وہ آج کہاں پھنس گئی۔ ٹھیک ہے پھر میں کمل کے گھر چلی جاتی ہوں، جیسے ہی تم وہاں سے فارغ ہوئی مجھے لینے آ جانا۔ جنت جو چیئر پر منہ پھیلائے بیٹھی تھی اب تو حمل لہجے میں آئی۔ ٹھیک ہے چلو پھر۔ شبانہ نے دل ہی دل میں شکر ادا کی کہ وہ کہیں تو جانے کے لیے مانی، جبکہ دونوں نقاب کے ہاتھ دوپٹے کو اپنے چہرے کے آگے کرتی کالج سے باہر نکلی۔ بیڑا غرق ہو۔ ابھی وہ تھوڑا سا چلتی کالج سے دور ہی کے سامنے ہی داتا بخش کو کالی بلی کی طرح راستہ کاٹتے دیکھ جھٹکے سے منہ سے نکلا غصہ کئی تعداد میں بڑھا، لیکن
وہ مٹھیوں کو بیچے خود کو پرسکون کرنے لگی۔ لو پہنچ گئی تم اپنی جگہ اور میں اپنی جگہ۔ شبانہ کے قدم رکے۔ سلام چھوٹی بیوی، دیکھیے دادا بخش، اگر آپ یہاں میرے پاس اپنے مالک کا کوئی پیغام لائے ہیں تو میں پہلے ہی بتا دوں، میرا کوئی ارادہ نہیں ان کا پیغام سننے کا۔ تو بہتر ہوگا کہ شرافت سے اس کو یہاں سے لے کر 9 دو 11 ہو جائیے۔ جنرل نے ناک سکڑ اسپاٹ چہرہ بنائے ہوئی بھی سرکار معافی لے کے چھوٹے بابا آپ سے ہی یہاں اتنی دور سے ملنے ہیں۔ اس دن جو ہوا بابا وہ بھولے نہیں تھے، جو کچھ آپ نے گاڑی میں کہا تھا میں نے صاف بتایا تھا چھوٹے بابا کو۔ ان کو بہت برا لگا، وہ آپ سے ملنے پھر بھاگے تھے، مگر آپ آئی ہی نہیں۔ ہمیں تو کل پتہ چلا جب حویلی گئے کہ آپ تو 1 ہفتے پہلے ہی یہاں چلی آئی تھی۔ ایک بار چھوٹے سائیں سے بات کر لیں، وہ بہت اداس ہے، کیوں بات کریں ہم؟ بہت کچھ سمجھتا کیا ہے؟ جنت شاہ ڈرتی ہے اسے۔ جنت کیوں بات کو بڑھا رہی ہو؟ جانے دو نا، اور سارا وقت یہاں ہی برباد کرنا ہے تو بتا دے مجھے۔ شبانہ جس کے فون پر مسلسل کلام کی کالار تھی جنت کو آب گھوٹے بولی، میں ابھی وہ کچھ اور کہتی کہ گاڑی کا ہارن سن جنت اپنے دوپٹے کو درست کرتے پیچھے کو پلٹی، جبکہ درخت کے نیچے کھڑی گاڑی کو دیکھ جنت نے آنکھیں چھوٹی کی۔ میں جا رہی ہوں، مجھے پتہ چل گیا ہے، مراد بھائی تجھ سے بات کے بنا یہاں سے جانے والے نہیں۔ شبانہ داتا بخش کو مراد کی طرف جاتے دیکھ آپ کے جنت کو سرگوشی کی طرح بولی، میری مان تو ابھی یہاں بات کر اس سے پہلے کہ پیچھے پیچھے حویلی میں چلے آئے، اور جنت اگر مراد بھائی شاہ حویلی میں آگے تو بیٹا وہاں وہ کبھی بھی چھوڑیں گے نہیں۔ بہتر یہی یہاں بات کر لے اور ان کو واپس میرپورخاص جانے دے۔ شبانہ جنت کو سامنے آنکھیں چھوٹی کرتے دیکھ آرام سے سمجھانے لگی تو جنت جو سکون سے کھڑی تھی حویلی والی بات پر لرزی، کیونکہ وہ بھی جانتی تھی کہ وہاں اس کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ایسے کر تو بھائی سے یہاں بات کر، میں کافی شاپ سے ہو کر آتی ہوں، پھر تجھے یہاں سے اپنے ساتھ لے جاؤں گی۔ شبانہ نے بولتے جیسے مشورہ دیا تو جنت جو حویلی کی سوچ پر ہی ڈر گئی تھی فوراً سے سرہا میں ہلا گئی، جبکہ اس کے انداز پر شبانہ کو ہنسی آئی، لیکن وہ جنت کے سامنے ہنسنا نہیں چاہتی تھی۔ جلدی سے ہنسی کو چھپاتے وہاں سے آگے بڑھی۔ جنت مرتی کیا نہ کرتی والی حالت میں ایک لمبا سانس کھینچتے چھوٹے چھوٹے قدم لیتی مراد شاہ کی اور بڑھی، جبکہ مقابل اس کو اپنی طرف آتے دیکھ ہلکے سے مسکراتے پرسکون ہوا۔ وہ دودھ کی کرنوں کو خود کی نیلی آنکھوں میں سمیٹے مراد شاہ کی گاڑی کے قریب آ کر رکی۔ مراد شاہ جو اسٹیئرنگ پر ایک ہاتھ رکھے دوسرے سے سگریٹ نوش فرما رہا تھا، اس کے شفاف چہرے کو دیکھ لبوں میں دبایا ہوا دھواں فضا میں بکھیر گیا۔ جنت دھوئیں کی مہک خود تک آتے دیکھ ناک سکڑتے نظریں جھکا کے، جس کا مطلب صاف تھا اس کو یہ بدبو بالکل بھی اچھی نہیں لگی۔ مراد نے بھرپور نظروں سے محبوب کا دیدار کیا اور گاڑی کا انجن سٹارٹ کرتے جیسے جنرل شاہ کو بیٹھنے کا حکم دیا، وہ اندھو کی طرح نظریں چکائے کتابوں کو اپنے نازک ہاتھ میں جگڑنے لگی۔ مراد شاہ کو اس کا ایسے خاموش رہنا ایک بھی آنکھ نہ بایا تھا، جبکہ غصہ پل میں ماتھے پر چھایا، اور غصہ ایسا لاجواب تھا کہ بولنے کی بجائے غصے سے ہارن پر ہاتھ رکھا، جبکہ جنت جو سکون سے کھڑی تھی مراد شاہ کی اس حرکت پر حیرانگی سے کبھی ادھر دیکھی تو کبھی ادھر دیکھنے لگتی، جبکہ ایک سانس بھرتے غصے سے گاڑی کی طرف بڑھی، جبکہ جٹ ڈور کھولے درد سے بیٹھی، جو بھی بات کرنی ہے جلدی سے کری، یہ کوئی باغ نہیں، میرا کالج ہے جہاں اگر کسی کو پتہ چل گیا نا مراد شاہ کو کسی سے فرق نہیں پڑتا۔ اس سے پہلے جنت آگے کچھ کہتی مراد شاہ نے گاڑی آگے بڑھاتے اس کی زبان پر بریک لگایا، ارے آپ کو سمجھ کیوں نہیں آ رہا؟ آپ مجھے جہاں لے کر جا رہے ہیں، کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ جنت کی جان پر بنی، جبکہ آواز گلے سے مشکل سے نکلی تھی، اس دن تم نے بتایا کیوں نہیں کہ تم اگلے دن ہی ساہیوال آنے والی تھی؟ مراد شاہ جنت کا سوال رد کرتے اپنی بات پر بولا، جنت جو جانتی تھی ابھی وہ کچھ بولی تو وہ پھر سے ویسے ہی غصہ کرے گا جیسے اس دن آیا تھا، تو منہ پھولائے آرام سے باہر دیکھنے لگی، جس کا مطلب صاف تھا وہ اس کو ابھی جواب دینے کے موڈ میں بالکل بھی نہیں۔ پل میں گاڑی رکی تھی، مراد جنت کو ایک نظر دیکھتے ایک دم گاڑی سے نکلا تو جنت بھی دیر کیے بنا فٹ سے گاڑی سے نکلی، جبکہ پارک کو دیکھ اس کا منہ بنا، مقابل آنکھوں پر اسکائی بلو کلر کے گلاسز لگائے ایک بے پال ضائع کیے بنا آگے بڑھتے، اس کا نرم سا ہاتھ جو برف کی طرح ٹھنڈا تھا مضبوط ہاتھوں میں قید کرتے پارک کے اندر کی راہگیری پر چلا۔
جنت جو اس کے ساتھ مقناطیس کی طرح کھینچی چلی جا رہی تھی، مشکل سے اپنا دوپٹہ ایک ہاتھ سے پکڑے دوڑی تھی۔ اب بتاؤ کیا بول رہی تھی تم؟ اس کا ہاتھ ایک دم چھوڑ مقابل نے اس کے سامنے کیا تو جنت کی سانس جیسے تھمی۔ وہ نیلی آنکھوں کو مزید بڑا کرتی مراد شاہ کو غور سے دیکھنے لگی، جبکہ مقابل اس کی آنکھوں میں دیکھنے کے لیے گلاسز اتارے اس کے قریب ہوا تو جنت کی حالت خراب ہوئی۔ وہ اپنا دوپٹہ سر پا مزید درست کرتے جلدی سے نظریں چکا گئی۔ ہم نے تم سے گاڑی میں کچھ پوچھا تھا، مراد شاہ بے نیازی سے بولتے سختی سے جنت کی بازو دبا گیا۔ وہ پل میں گھبرائی تھی، وہ جنت کی مانو جیسے آواز ہی بند ہونا شروع ہو گئی تھی۔ آخر پارک میں دوپہر کے وقت کوئی بھی اس کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ حیران تھی کہ شہر میں ہوتے ہوئے بھی اس کو پارک میں کوئی نظر کیوں نہیں آ رہا۔ ایسے گھبرا کیوں رہی ہو؟ میں تمہیں کھا تھوڑی جاؤں گا، مقابل نے آپ کے غصے سے بولتے اس کی ملائم بازو پر سختی بڑھائی، جبکہ جنت کو لگا تھا آج یہ اس کی حالت خراب کر کے ہی سانس لے گا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں پانی بڑا تھا، جبکہ نظریں ابھی بھی ویسے ہی جھکی ہوئی تھی۔ میں ابھی مراد آگے کچھ بولتا اس کی پلکوں سے آنسو بہاتے اس کی گلابی گالوں کو بھگو کے مراد کو لگا جیسے اس کی سانس ٹوٹنے لگی ہو، جبکہ ایک بھی پل ضائع کے بنا مقابل کے بازو چھوڑا اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں بڑھتے بالکل اپنے سامنے اوپر کیا، جبکہ اس کی نیلی آنکھوں میں آنسو کا سمندر دیکھ مراد کی جان بھر بنی۔ کیا ہوا اب کہ مراد پیار بڑے لہجے میں گویا ہوا تو جنت جو نظریں جھکائے رونے میں مصروف تھی، آپ کے مقابل کی بات سن بھیگی پلکوں کی بار اٹھا گئی۔ کچھ نہیں، جنت اس کو خود کے قریب دیکھ جلدی سے اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ اس دن کے لیے سوری۔ ابھی جنت نے آنسو صاف کیے تھے کہ مراد نے دھیرے سے بولتی بات کا خوب سے آغاز کیا۔ جنت جو پلکیں جھکا گئی تھی مقابل کے سرگوشی پر، ویسے ہی بھیگی پلکیں اٹھا گئی۔ دونوں کی نظریں ملی تھی۔ جنت نے جلدی سے نظروں کا زاویہ بدلا، کیونکہ وہ مراد کی جھیل جیسی آنکھوں میں کھونا نہیں چاہتی تھی۔ جنت، میری محبت تمہارے لیے بہت پاک ہے، میں کبھی بھی ایسا کچھ نہیں کروں گا جس سے میری محبت ناپاک ہو۔ اس دن میں بہت پیار سے تمہارے لیے گجرے لایا تھا اور دل نے چاہا تھا کہ اپنے ہاتھوں سے تمہارے بالوں میں لگاؤں، لیکن اس دن تمہارا میرے بارے میں غلط سوچنا مجھے بہت برا لگا۔ لیکن جب داتا بخش نے مجھے وہ سب بتایا جو تم نے ان کو گاڑی میں بولا تو مجھے تب بھی بہت غصہ آیا۔ مراد نے بولتے محبت سے جنت کو دیکھا، جو اس کی آہٹ کی بات پر گوڑی سے نماز کی، مگر جب داتا بخش نے سمجھایا کہ مجھے تمہاری بات سمجھنی چاہیے تھی، آخر تم اس دن ڈٹ گئی تھی۔ انہوں نے کہا کوئی بھی لڑکا ایسے کسی لڑکی کو دوپٹہ اتارنے کے لیے بولے گا تو لڑکی ایسے ہی گھبرا جائے گی، تو بس میں نے تبھی سوچ لیا تھا کہ میں تمہیں یقین دلاؤں گا کہ میری محبت تمہارے لیے کتنی پاک ہے۔ مراد محبت سے بڑے لہجے میں بولتے، اس کی شفاف گالوں پر آنسو کے نشان۔ جنت کا دل دھڑکا گیا۔ جنت نے اپنے دل کو تیز رفتار پر سوار ہوتے محسوس کیا تھا، جبکہ گھبراہٹ اتنی بڑی کہ اس کو لگا تھا کہ وہ مقابل کے لمس سے ابھی گر جائے گی۔ مراد شاہ کبھی کسی کے سامنے جھکا نہیں جنت، اور نہ ہی مراد نے کبھی کسی کو سوری بولا ہے، چاہے میری کتنی بڑی غلطی کیوں نہ ہو، لیکن محبت نے مجھے یہ سکھا دیا محبوب کے سامنے ہمیشہ جھکنا پڑتا ہے۔ مراد جنت کے گال کو پیار سے چھوتے جیسے مسلسل کھول رہا تھا، جبکہ مقابل کی بات سن جیسے برہان کو آیت کی یاد آئی تھی۔ وہ پل میں اپنی محبت پر حیران ہوا تھا، جبکہ خود کی سوچ کو جھٹکے واپس سے سامنے چلتی LCD پر نظریں جما گیا۔ میں ابھی مراد کو چور بولتا کہ فون کی گھنٹی پر بدمزہ ہوتے جنت کو چھوڑ فون کی طرف متوجہ ہوا۔ اسکرین پر اکرام کی کال آتے دیکھ منہ بناتے فون پک کیا۔ یار ٹائم دیکھ کیا ہو گیا، کچھ تو شرم کر، لڑکیوں کو گھر بھیجانا۔ شبانہ نے یہاں میرا سر کھا لیا ہے کہ آج میری وجہ سے جنت اور وہ لیٹ ہو رہی ہیں، آدھا گھنٹہ اوپر ہو گیا ہے چھٹی ہوئے ہوئے، اگر تھوڑی دیر تک یہ حویلی نہ پہنچی تو سلطان بھائی خود آ جائیں گے، جلدی سے جنت کو لے کر کالج کے باہر آؤ، ہم وہاں کھڑے تمہارا انتظار کریں۔ اکرام اپنی باتیں کہتے فون بند کر گیا، جبکہ مراد نے منہ بناتے جنت کی طرف دیکھا جو اس کو اگنور کرتے درخت کو دیکھنے میں لگی ہوئی تھی۔ مجھے یہ ظالم زمانہ بالکل پسند نہیں، چلو ٹائم بہت ہو گیا، تمہیں حویلی بھی پہنچانا ہوگا۔ مراد نے ایک بڑھتے پہلی والی بات کہتے جنت کو دیکھا تو جنت مقابل کی بات سن چھوٹے چھوٹے قدم لیتے ساتھ چلی۔ سنو، ابھی وہ لوگ کالج کے باہر پہنچے تھے کہ جنت کا ہاتھ پکڑتے مقابل نے گاڑی سے اترنے سے روکا۔ جنت نے نیلی آنکھیں بڑا کرتے مراد شاہ کی آنکھوں میں دیکھا
تم میرپور ہاؤس کب آنے والی ہو؟ محبت سے بڑے انداز میں پوچھا گیا۔ 3 مہینے بعد، جنت جلدی سے بولی، تاکہ وہ مراد سے دور ہو سکے۔